اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں کہ حکومت کے وہ کام جو بہت ہی احسن ہوں گے، اچھے ہوں گے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے، تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور وہ کام جو حکومت جو فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوں گے، یا جہاں پہ ہم تنقید ان کو، لیکن ایک پازیٹیو تنقید کریں گے، جس سے صرف یہ بتانا مقصود ہوگا کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس کو اپنی سمت متعین کریں اور اپنی ڈائریکشن کو بہتر کریں۔ تو ایک بات جو آج کل بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہمیں کہا ہے کہ آپ کوئی چندہ دیں، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آج کل جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ $1000 بھیجیں، تمام اس سے زیادہ بھی بھیجیں تو کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے، لیکن $1000 تک، $1000 تک وہ پاکستان میں ضرور بھیجیں۔ تو اس پہ بہت سی تنقید ہوئی، جبکہ میں نے جب کتابوں کو مطالعہ کیا، میں نے اشوکا سے لے کے اور اب تک کی تاریخ پڑھ رکھی ہے، اس میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور بھی جو ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، جو ان کا دور حکومت ہے، جو مدینہ کی ریاست جو قائم کی گئی تھی، تو اس وقت بھی یہ چیز تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کئی دفعہ کہا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی چندہ اکٹھا کریں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ جنگ تبوک ہو تو اس میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ تمام سامان لے کے آئے، اور حضرت عمر جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، اور اس طرح ایک صحابی تھے جنہوں نے بہت زیادہ سارے رات کوشش کی، اور کنواں جو یہودی کا تھا اس پہ کام کیا، اور اس کے کھیتوں میں کام کیا، اور صبح کو وہ لے کے آئے اپنا کھجوریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجوریں تھیں وہ تمام سامان جو صحابہ لے کے آئے تھے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو فضیلت دی۔ دوسری کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو مدینہ میں جب وہ تشریف لائے، جو ہجرت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا پانی کا۔ تو آپ نے صحابہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں پانی کا کنواں خرید کے دیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کنواں خرید کے دیا، اور آج بھی کنواں موجود ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ اگر ہم لوگوں کو شامل کریں، اصل جو پرابلم میں محسوس کر رہا ہوں ایک ووٹر کی حیثیت سے، پاکستان کی حیثیت سے، وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی اس کی بنت نہیں ہے، اس کا کوئی فائبر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی ملنا جلنا نہیں رہی ہوتا، حکومت ایک سائڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ عوام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، جبکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مثلا ایک مثال ہے کہ ہم اپنے گھر کا تمام جو ہے کوڑا کرکٹ گلی میں پھینک دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ گھر تو میرا ہے لیکن وہ جو گلی ہے وہ حکومت کی ہے، تو وہ حکومت ہی اس کو صاف کرے۔ لیکن ایک ایسی بات جو مجھے عمران خان کے حوالے سے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو اس کے اندر شامل کیا۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جیسے ہی حضرت جب ہم پاکستان بنا تھا تو ہمارے لیے جو بیوروکریٹس تھے اور جو حکومت کی ادائیگیاں تھیں وہ کرنا بہت مشکل تھی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت عام لوگوں سے ریکویسٹ کی، اور لوگوں نے جو ہے وہ پیسے جو تھے، چیک جو تھے وہ ان کو دیے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور انہوں نے ان کی ادائیگیاں کی، اور بعد میں شاید وہ پیسے واپس بھی کر دیے ہوں، لیکن لوگوں نے ان کی مدد کی اس میں۔ اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے ہمارے پاس کہ جب ہم نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ہمارے نواز شریف صاحب نے جب وہ لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی تو لوگوں نے بہت پیسہ ان کو بھی دیا تھا۔ تو میرے خیال کے مطابق ہے کہ یہ ملک میرا ہے، اور اس میں اگر وہ تمام کام ہو رہے ہیں، جیسے بگلیہار ڈیم بن رہا ہے، دیامیر ڈیم بن رہا ہے، بھاشا ڈیم بن رہا ہے، تو یہ سارے ڈیم ہمارے ہیں۔ اب اس سے کیا مثال اور میں دے سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں سے یہاں سے جو جاتا رہا ہے، سیمنٹ جاتا رہا ہے، اس سے وہاں پہ انہوں نے کرشنا
ڈیم بنائے اور اس نے بگلیہار ڈیم بنائے، لیکن آج تک ہم کوئی ایسا ڈیم پاکستان میں نہیں بنا سکے، ایک بہت عرصہ ہو گیا اس کے بعد۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں کہ وہ کوشش کریں اور وہ ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم تاکہ پانی کے ایسے ریزرو بنا سکیں، پانی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکیں، کیونکہ یہ بہت ماہرین یہ بات کہتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کم از کم بھی کسی ملک کے پاس 120 دن کا جو پانی کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور تمام لوگ جو بھی اس کے اندر جو بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم جو کلسٹر بنائیں، بچوں کو اس کے اندر موٹیویٹ کریں، انسپریشن دیں ان کو، اور تمام جو سکولز ہمارے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تمام کے تمام کوشش کریں اور یہ ضرور بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔